اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، لفظ مقام کا اطلاق جگہ پر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران مقیم رہے۔ اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جس پر ٹھہر کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دیواریں تعمیر کی تھیں۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ جب سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے جاتے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیوار تعمیر کرتے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو یہ پتھر لایا گیا جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مکمل کیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی گئی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پتھر میں اپنی خصوصی نشانیاں ثبت کر دیں۔ ایک اور روایت کے مطابق مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار تعمیر کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب قائم ہے۔ مقام ابراہیم کا ذکر قرآن حکیم کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں بھی موجود ہے۔ سن 1967 عیسوی سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اس کی طرف سے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، نفل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اسلام کی ابتدا تک اس چٹان پر موجود تھے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ حافظ ابن کثیر کا قول ہے کہ اس پتھر میں پاؤں کے نشانات ظاہر تھے اور آج تک یہ بات معروف ہے اور جاہلیت میں عرب بھی اسے مانتے تھے اور مسلمانوں نے بھی یہ نشانات پائے، جس طرح کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم دیکھا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشانات موجود تھے، لیکن یہ بات ہے کہ لوگوں کے ہاتھ لگنے سے وہ نشانات جاتے رہے۔ ابن جریر نے قتادہ سے روایت بیان کی ہے کہ قتادہ کا بیان ہے کہ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اس میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کے قریب نماز پڑھیں اور یہ حکم نہیں کیا کہ اسے ہاتھ پھیریں اور مسح کریں، اور اس امت نے بھی وہ تکلیف شروع کر دی جو پہلی امت کرتی تھی۔ ہمیں دیکھنے والے نے بتایا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشانات موجود تھے اور لوگ اس پر ہاتھ پھیرتے رہتے حتیٰ کہ وہ نشانات مٹ گئے۔ شیخ ابن عثمین کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقام ابراہیم کا ثبوت ملتا ہے اور جس پر کرسٹل چڑھایا گیا ہے وہ مقام ابراہیم ہی ہے، لیکن وہ گڑھے جو اس وقت اس پر ہیں وہ پاؤں کے نشانات ظاہر نہیں ہوتے، اس لیے کہ تاریخی طور پر اس کا ثبوت ملتا ہے کہ پاؤں کے نشانات زمن طویل سے مٹ چکے ہیں۔ ناظرین، مفسرین نے مقام ابراہیم کے سلسلے میں مختلف باتیں کہی ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں چن رہے تھے۔ اس کی ضرورت اس وقت پڑی تھی جب دیوار اونچی ہو گئی تھی اور پتھر پر پتھر رکھتے چلے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ مجبوراً وہ پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے تھے۔ مقام ابراہیم کو حجرہ ابراہیم علیہ السلام سے تعبیر کرنے والوں میں ابن عباس، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اور قتادہ شامل ہیں۔ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔
اور یہ پتھر اب تک موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پر پیتل کا خول چڑھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک مقام رجوع اور مقام امن مقرر کیا اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے پورا حرم مراد ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حج کے تمام مقامات سے مقام ابراہیم مقصود ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرفہ، مزدلفہ اور جمرات کا علاقہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ المصلی یعنی جائے نماز سے کیا مراد ہے، اس حوالے سے کئی باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے تھے اس سے جائے نماز مراد ہے۔ اگر مقام ابراہیم سے پتھر مقصود ہو تو یہ بات ناقابل فہم ہے، کیونکہ پتھر پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اس کے عقب میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عقلاً اور شرعاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جگہ جہاں پتھر رکھا ہوا ہو وہی پتھر کی وجہ سے مقام ابراہیم کہلائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے پوری مسجد الحرام مراد ہے۔ بعض کے نزدیک مقام ابراہیم پورے حرم ہی کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تمام حج کے مقامات منا، مزدلفہ اور عرفہ مقام ابراہیم ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا وہ مقام ابراہیم ہے۔ آخری قول ہی صحیح ہے، اور مقام ابراہیم کہتے ہی سب کا ذہن اسی طرف ہی جاتا ہے۔ یہ پتھر محفوظ ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔ اس سے خانہ کعبہ کے معمار اول کی یاد محفوظ ہو گئی ہے۔ اصل پتھر جنت کا ہے۔ ناظرین، ترمذی، احمد، حاکم اور ابن حبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی مٹا دی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب حجر اسود اور مقام ابراہیم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بت نہیں بننے دیا۔ عربوں نے کبھی ان کی پوجا نہیں کی۔ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقدس جگہوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے شرک کی آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک و صاف رکھا۔ مقام ابراہیم والا پتھر حرم شریف میں شیشے کے کیس میں رکھا ہوا ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی اصل حیت بدل گئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پتھر کھلا ہوا تھا۔ کثرت سے زائرین کا ہاتھ لگنے سے اس کے نقوش ماند پڑ گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر جوتوں کے بغیر ننگے پیر کھڑے ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ جوتوں کے بجائے پیروں کے نشان۔ ناظرین، مسلم خلفاء اور سلاطین نے مقام ابراہیم کی بڑی خدمت کی۔ بعض نے اسے سیسے کی پلیٹوں سے بنی کرسی پر چسپاں کرایا۔ خلیفہ متصر باللہ نے سن 221 ہجری میں سیسے کے بجائے چاندی کی پلیٹیں تیار کرائیں۔ آگے چل کر مقام ابراہیم کے لیے ایک کمرہ بنوایا گیا۔ پھر سن 900 ہجری میں اسے اس سر نو تعمیر کرایا گیا۔ عثمانی سلطان عبدالعزیز نے گنبد کو 1.5 میٹر اونچا کرا دیا۔ پھر جب امیر سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے 7واں حج کیا تو انہوں نے گنبد ختم کرا دیا۔ عوام مقام ابراہیم اور اس پر قدموں کے نشانات کھل کر دیکھنے لگے۔ پھر حج، طواف اور نماز ادا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو محسوس کیا گیا کہ مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کی وجہ سے نماز میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی نے اس سے متعلق جائزہ تیار کرایا اور شاہ فیصل کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تجویز کیا گیا تھا
کہ مقام ابراہیم میں جو اضافے کرائے گئے ہیں انہیں ختم کرا دیا جائے اور اسے شیشے کے کیس میں رکھوا دیا جائے۔ ایسا کرنے سے جگہ میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کا یہ عقیدہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا کہ اس جگہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ ناظرین، مقام ابراہیم کے کمرے کا رقبہ 18 مربع میٹر تھا، جبکہ مقام ابراہیم 1.5 میٹر سے زیادہ نہ تھا۔ 18 رجب سن 1387 ہجری کو مقام ابراہیم کو اعلیٰ درجے کے کرسٹل کے بنے ہوئے شوکیس میں رکھنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس کی بدولت حرم شریف میں تقریباً 5 مربع میٹر کا رقبہ خالی ہو گیا۔ جہاں تک کرسٹل کے رقبے کا تعلق ہے تو اس کا قطر 80 سینٹی میٹر، موٹائی 20 سینٹی میٹر اور اونچائی تقریباً 1 میٹر ہے۔ یہ 75 سینٹی میٹر اونچے سنگ مرمر کے چبوترے پر رکھا ہوا ہے۔ اس پتھر کا مجموعی وزن 1700 کلو گرام ہے۔ اس میں 600 کلو گرام چبوترے کا وزن بھی شامل ہے۔